بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامی، آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فواد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمد اسلامک سٹوریز۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے دلچسپ حقائق کے بارے میں بات کریں گے جس میں ایک ایسے شخص کی بات ہوگی جس نے اپنے لیے جنت خود بنائی، خدائی کا دعویٰ کیا۔ ایسے بہت ہی کم لوگ ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنی جنت خود بنائی، تو آج انہی میں سے ایک کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے اور آپ اس کو پسند بھی کریں گے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ سامعین محترم، قوم عاد دنیا تاریخ کی ایک طاقتور قوم گزری ہے۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد و قدامت کے تھے۔ اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہ لوگ بہت جلد پورے یامان پر قابض ہو گئے۔ ان لوگوں پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے اور انہوں نے اپنے زمانے میں بے شمار لشکر اور خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، ادن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کو موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنا متاع و فرما بردار بنا دیا اور اسی طرح پورے جنوبی عرب پر اس کی حکومت ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے باج گزار ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکاروں نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے بھی ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا میرے پاس اب دولت و حکومت سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں اور اب میں کسی اور کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور پوری دنیا کے ماہرین کو ادن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے زحاق کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، پیغام بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ زحاق نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ ادن کے متصل ایک مربع شیر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے چاندی کی دیواریں چنوائی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی تھی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جوہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی اور محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسی مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک اور زعفران، عنبر اور گلاب سے، یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے بنا کر چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم کی قالین بچھا دی جائے۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور کسی میں شربت جاری کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگ گئے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کے رقاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین دوز ہو گیا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ علماء اور مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ سامعین محترم، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔
مزید تاریخی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔